السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج اردو بے میں ہم لوگوں نے کہانی نویسی میں کہانی نمبر 7 پڑھنی ہے اور 8 ساتھ ہے جی اتفاق کی برکت، اور اس کا خاکہ پڑھ لیتے ہیں۔ شکاری کا جال، بھوکے کبوتروں کا غل، دانہ نظر پڑا، زمین پر اتر آئے، جال میں پھنس گئے، شکاری دیکھ کر خوش ہو گیا، جال کی طرف بڑھا، کبوتر پڑپڑائے، جال سمیت اڑ گئے، شکاری دیکھتا رہ گیا۔ اچھا جی، اس خاکے کی مدد سے ہم لوگوں نے کہانی لکھنی ہے۔ یہ کہانی لکھی ہے، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، پڑھ لیتے ہیں جی اسے۔ جنگلی کبوتروں کا غول رزق کی تلاش میں سفر پر روانہ ہوا۔ کبوتروں کی نگاہیں زمین پر تھیں۔ کافی لمبی اڑان کے بعد آخر کبوتروں کو ایک جگہ گندم اور باجرہ بکھرا ہوا نظر آیا۔ چونکہ کبوتروں کا غول رات بھر سے بھوکا تھا، اس لیے گندم اور باجرہ دیکھ کر سارے کبوتر بہت خوش ہوئے۔ اس کے برعکس ایک بوڑھا کبوتر گندم اور باجرہ کے پیچھے پڑے ہوئے جال کو دیکھ چکا تھا۔ بوڑھے کبوتر نے شکاری کی چال سے غول کے باقی کبوتروں کو بھی آگاہ کیا، لیکن سارے کبوتر رات بھر کی بھوک کے بعد دانہ چگنے کو بے تاب تھے، یعنی بے چین تھے۔ بوڑھے کبوتر نے ایک بار پھر خبردار کیا، لیکن غول کے باقی کبوتروں نے سنی انسنی کر دی اور دانے چگنے میں مصروف ہو گئے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بوڑھے کبوتر کو ان کے ساتھ شامل ہونا پڑا۔ دوسری طرف جب شکاری نے دیکھا کہ سارا غول نیچے اتر آیا ہے تو اس نے تیزی سے جال پھینکا اور کبوتروں کا سارا غول بری طرح پھنس گیا۔ شکاری کو جال کی طرف آتا دیکھ کر سارے کبوتروں نے پھڑپھڑانا شروع کر دیا۔ بوڑھے کبوتر نے کہا کہ تم لوگوں نے میری بات نہیں سنی تھی، اب نتیجہ بھگتو۔ سب کبوتر اپنی نادانی پر شرمندہ تھے۔ بوڑھے کبوتر نے بھی غصہ چھوڑ کر دانش مندی کا مظاہرہ کیا اور کبوتروں سے کہا کہ سب ایک ساتھ مل کر زور لگاؤ اور جال کو بھی لے اڑو۔ سارے کبوتروں نے جال کی رسیاں منہ میں دبائیں اور متحد ہو کر، یعنی اکٹھے ہو کر زور لگایا اور جال سمیت اڑ گئے۔ کچھ ہی دور جا کر ایک درخت پر اترے، جال درخت میں پھنس گیا اور کبوتر آزاد ہو کر فضا میں اڑنے لگے۔ اخلاقی نتیجہ ہے جی اس کا اتفاق میں برکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا جو خاکہ ہے وہ ہمارا ہے کہانی کا، جس کا عنوان ہے 2 بکریاں۔ ندی، پل کی بجائے صرف ایک لٹھ، ایک بکری ادھر سے آئی، دوسری ادھر سے آئی، لٹھ کے درمیان میں ملاپ، نہ پیچھے مڑ سکتی ہیں نہ آگے جا سکتی ہیں۔ ایک بکری بیٹھ گئی، دوسری اس کے اوپر سے گزر گئی، پہلی بکری اٹھی اور آرام سے کنارے پر پہنچ گئی۔ یہ کہانی لکھی ہے جی، اس سارے خاکے کو یکجا کر کر، اکٹھا کر کر پڑھتے ہیں جی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ندی کے اس پار سرسبز و شاداب درخت تھے۔ گاؤں والوں نے ندی پار کرنے کے لیے عارضی طور پر لٹھ کا پل بنا رکھا تھا۔ لٹھ کا پل بنا رکھا تھا مطلب ایک تو برج ہوتا ہے نا، جس طرح پل ہوتے ہیں بنے ہوئے بڑے بڑے، لیکن ایک لٹھ کا، وہ ایک لکڑی کا ایک بہت بڑا سا جو ہے وہ کہہ لیجیے ٹکڑا، ٹھیک ہے، اس کو رکھا ہوا تھا ندی پار کرنے کے لیے۔ ایک دن ایک بکری صبح سویرے گھاس چرنے کے لیے نکلی۔ بھوک کی وجہ سے بکری بنا کسی ڈر کے لٹھ کے اوپر سے گزر کر ندی پار کر گئی، مگر واپسی پر اسے لٹھ کے بنے پل سے خوف محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا پاؤں پھسلے اور میں ندی میں جا گئی۔ بکری نے کچھ دیر سوچا، لیکن اسے کوئی اور راہ نہ دکھائی دی تو وہ لٹھ پر چڑھی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ندی پار کرنے لگی۔ ابھی آدھا راستہ طے ہوا تھا کہ آگے سے ایک اور بکری آ گئی۔ یہ دیکھ کر پہلی والی بکری بہت خوف زدہ ہوئی، مگر سامنے والی بکری نے عقل مندی سے کام لیا اور لٹھ پر دراز ہو گئی مطلب لیٹ گئی۔ یہ دیکھ کر پہلی والی بکری کو حوصلہ ہوا اور وہ دوسری کے اوپر سے گزر کر ندی پار کر گئی۔ اس کے بعد دوسری بکری بھی کھڑی ہوئی اور اطمینان سے پل پار کر گئی۔ اخلاقی سبق ہے اس کا، ضرورت ایجاد کی ماں ہے، یعنی جب ضرورت پڑتی ہے کسی چیز کی تو ہمیں وہ کام کرنے کے لیے آپ کہہ لیجئے کہ کچھ نہ کچھ حل جو ہے وہ ہمیں اس کا ڈھونڈنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ عقل مندی سے جنگ جیت سکتے ہیں، اور اگر ہم عقل مندی کا مظاہرہ کریں جب مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو بجائے اس کے کہ واویلا کریں یا پھر پریشان ہو جائیں، مزید ہمیں عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے مسئلے کو حل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں کہانیاں آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے ان کو یاد کر لینا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔